السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہے وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ سنیہا رؤف کا ناول تاثیر غربت، ایپیسوڈ نمبر 3۔ راہمیہ اس دن سے اپنے پپی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات سے فارغ ہو گئی تھی وہ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 17 سال کی لڑکی ہے۔ اسے اس کی معصومیت اور بھولا پن اپنی عمر سے چھوٹا بناتا تھا۔ وہ سائمہ بلوچ سے روز ملنے جاتی تھی، کافی دیر ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ چہکتی ان سے ملنے کے لیے نکلی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی آج اس کی زندگی کا بھیانک دن ہونے والا ہے۔ کئی دنوں سے ایک شخص اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس کو افشان بلوچ نے ایسا کرنے کو کہا تھا، لیکن کوئی اور بھی تھا جو اس بچی کو پانے کے لیے کسی کے کہنے پر اس کا پیچھا کرتا تھا۔ جس دن وہ ہاتھ ہاتھی اس کو اپنے مالک کے پاس پہنچا کر انعام تو پاتا ہی، لیکن اس کے بعد وہ بھی اس کے حسن پر ہاتھ صاف کرتا۔ ایسا کرنے کو اسے فیصل بلوچ نے کہا تھا، لیکن اس آدمی کی خود کی نیت میں بھی کھوٹ تھا۔ وہ آج پھر ضد کر کے حجاب نہیں لے کر آئی تھی، اس سے نہیں سنبھالا جاتا تھا۔ ریشمی دوپٹہ جو اس کی ماں نے ڈانٹ کر اس کے سر پر دیا تھا، اسے ٹکائے رہنے کے لیے مضبوطی سے اس نے تھام رکھا تھا۔ فاروق سرور اسے ساتھ لائے تھے، اب بھی وہ وہیں موجود تھے کہ انہیں فون آ گیا۔ ان کے ہمسائے میں فوتگی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات تھے فاروق سرور کے، اس لیے وہ چلے گئے راہمیہ کو وہیں چھوڑ کر سائمہ بیگم کو بتا کر۔ وہ وہیں لان میں کھیل رہی تھی کہ فیصل بلوچ بھی آ گیا۔ اسے اس کے ذرائع کے مطابق خبر ہو گئی تھی کہ اس بچی کا باپ جا چکا ہے۔ اس کی نظر اس پھولے گال والی بچی پر تھی۔ اسے ننھی کلیوں سے کھیل کر انہیں مسلنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ وقت کا فرعون تھا، یہ بھول بیٹھا تھا کہ خود بھی ایک بیٹی کا باپ ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ دباتے اس کے قریب آیا جو اپنے پپی کو ڈاگ فوڈ کھلا رہی تھی۔ نیچے جھکے، اسے جھکے دیکھ فیصل بلوچ نے خباثت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اسے متوجہ کرنے کے لیے اس کے قریب نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کر سے ہلایا۔ وہ اس کی اچانک آمد پر ڈر گئی تھی، اس لیے اس کے ہاتھ سے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا۔ بے شک اتنی عقل نہ تھی، لیکن تھی تو صنف نازک۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بیڈ ٹچ تھا۔ اس نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا اور ایک نظر اندر، جہاں سائمہ بیگم نماز ادا کرنے گئی تھی۔ دوست، ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ فیصل بلوچ بولا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا پپی بھی بھونکنے لگا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے اندر کی طرف بڑھنے لگی کیونکہ اسے اس شخص کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور نظر سامنے موجود صوفے پر نیم دراز اس وجود پر پڑی جو اب اس کی ذات سے منسلک تھی۔ سرخ لہنگے میں جس کا دوپٹہ نیچے زمین پر پڑا تھا، آدھی چوڑیاں زمین پر اور آدھی اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ہیلز اسے دروازے کے قریب ہی پڑے ملے تھے۔ آگے اور پیچھے کا گہرا زیادہ نہ تھا، لیکن وہ جس انداز میں لیٹی تھی، احد قریشی نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ گردن پر ہلکے نشان تھے، شاید اس کی بیک پر موجود بھاری ٹسلز کی کرم نوازی تھی۔ وہ اپنی تمام تر رہنائیوں سمیت کسی کے دل پر بھی حسرت برپا کر سکتی تھی، لیکن سامنے احد قریشی تھا۔ اس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے تھا اور ایک ہاتھ اس کے پیٹ پر، جیسے اس کی ایک ٹانگ اوپر تھی صوفے کے اور ایک نیچے تھے۔ بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک پر اس کی نظر پڑی تو مبہوت رہ گیا، لیکن یہ فسوں چند لمحے کا تھا، نیز وہ قیامت خیز منظر پیش کر رہی تھی۔ احد قریشی نے جلتی آنکھوں سے ایان ذوالفقار کا وجود دیکھا تھا اور پھر قدم کچن کی طرف بڑھائے اور پانی کی بوتل فریج سے نکالی۔ واپس آتے اس کے سر پر پانی کی وہی بوتل انڈیلی تھی۔ لڑکی اٹھو، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو یہ اس طرح سو رہی ہو، 1000 نوکر ہوتے ہیں یہاں۔ آیا نے سٹ پٹا کر اٹھی اور اسے دیکھا جسے چند لمحے پہلے وہ اپنے شوہر کے درجے پر فائز کر چکی تھی۔ اف، عقل کی شدید کمی ہے تم میں لڑکی۔ آج نے اس کی اگلی حرکت دیکھ کر ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، جہاں وہ بے خیالی میں اپنے سرخ ہونٹوں کو مسل چکی تھی پانی صاف کرنے کی نیت سے۔ حلیہ درست کرو فوراً۔ آپ کی اس کی گرج دار آواز سے وہ سہمی اور ایک نظر خود کو دیکھ کر نگاہیں چرائی اور نیچے پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ یہاں آؤ۔ احد قریشی کی آواز پر اس کی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور تھوک نکلا، یہاں جو سب ہوگا میری مرضی سے ہوگا۔ اس بات کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ گی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ نے ہم سے شادی کیوں کی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے چاہیے تھا۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے لڑکی، اس نے اسے دیکھتے کہا جو اس کے کندھوں تک بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں جاننا ہے۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ تمہارے لیے فی الحال یہی کافی ہے کہ میں نے تم سے شادی کر لی، اس نے تمسخر سے کہا۔ ایانے کو اپنی تذلیل محسوس ہوئی، اس کی آنکھیں پل بھر کے لیے چمکی تھیں۔
ہم اپنے ابا پر اتنا بوجھ نہ تھے کہ وہ ہمیں یوں ہی 1 مہینے میں کسی کے ساتھ بیاہ دیتے، وجہ کچھ اور ہے جو ہم انہی سے پتہ لگوا لیں گے۔ اس نے آہستگی سے کہا، ان کے پاس اب کب جاؤ گی یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھایا جو حونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم قیدی نہیں ہیں آپ کے؟ اب کی بار ایک آنسو لڑک کر گال پر بہہ گیا۔ مخالف نے جھٹکے سے اس کا بازو گھما کر پیچھے کمر کے ساتھ لگایا تو اس کی سسکی نکلی۔ قیدی ہی ہو جو اب میرے اشارے پر چلے گی، یہ میرا گھر ہے، سب میرے مطابق ہو یہاں۔ AQ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، دور رہیں۔ اس کی پکڑ میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی وہ چیخی، آواز نیچے ایان ذوالفقار، نہیں تو زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا، پھر کبھی یہ آواز تم خود بھی نہیں سن پاؤ گی۔ ایانے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بھر گئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ہچکیاں لیتے اسے پوچھا۔ جو ہو رہا تھا اس کا کبھی اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ فرحات کو جانتی ہو؟ اب کی بار اس سے 1 انچ کی دوری بناتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایانے نے تھوک نگلا، وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ نہیں، میں یہ نام پہلی بار سن رہی ہوں آپ سے۔ اس نے پہلے ڈرتے اور بعد میں پورے اعتمادی سے جواب دیا۔ اچھا، نہیں جانتی اس شخص کو جو گھنٹوں تمہارے پیچھے ذلیل ہوتا تھا صرف اس لیے کہ ایک نظر تمہیں دیکھ سکے؟ کیا اس شخص نے تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا؟ اس نے چیختے ساتھ پاس پڑا لیمپ اٹھا کر LED پر دے مارا۔ شیشہ چھنکے کی آواز سے ٹوٹا، اس کے ساتھ ایانے کی بھی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ نہیں جانتے ہم کسی ایسے شخص کو۔ آپ کیوں زبردستی ہم سے منوانا چاہتے ہیں؟ وہ اس سے دگنی آواز میں چیخی۔ شادی کی پہلی رات اتنی بھیانک ہوگی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اسکول پڑھانے جاتی تھی نہ ہی، اس سے بھی اب انکار کر دو۔ AQ نے اس کی کمر میں ہاتھ گھساتے اسے قریب کیا۔ ہاں جاتی تھی۔ اس کی قربت، اس کا خوف سب جان لیوا تھا۔ دوپٹہ جو سائڈ کندھے پر لاپرواہی سے پڑا تھا اسے اچھے سے پھیلا کر لیا۔ ابھی 2 قدم آگے بڑھاتی کہ فیصل بلوچ نے یکدم اسے جکڑ لیا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ شور مچاتی اس سے پہلے وہ اس کے منہ پر بھاری ہتھیلی رکھتے اس کا منہ بند کر گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے کندھے پر ڈالتے پیچھے کے بنے اسٹور روم میں لایا۔ سائمہ بیگم کو بخوبی اس کی چیخ سنائی دی تھی۔ اپنی وہیل چیئر کو تیزی سے چلاتی وہ ملازمہ کو آواز دیتی باہر آئیں۔ ملازمہ بھی ان کے ساتھ باہر آئی تھی، جس کے خود کے چہرے پر فکر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ظاہر سی بات ہے، پیسہ ان جیسی عورتوں کا منہ اچھے سے بند کروانا جانتا ہے۔ جو ہوا تھا، سائمہ بیگم باہر لان میں آئی جہاں وہ نہیں تھی۔ ان کی سانسیں لمحے میں تھمی تھیں۔ وہ جو افشان پر فون سے بات کر رہی تھیں خاموش ہوئی تھیں۔ کیا ہوا ہے ماما، خاموش کیوں ہو گئی؟ افشان نے غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے کہا۔ افشی، وہ راہمیہ، کیا ہوا ہے اسے؟ کہاں ہے وہ؟ میلو دور بیٹھے اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ ابھی تو یہیں تھی، اب نہیں ہے، انہوں نے کہا تو وہ بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمہ کو انہوں نے اندر جا کر دیکھنے کا کہا، جو خالی ہاتھ واپس آئی تھی۔ اس کا پپی مشرق کی طرف دیکھتے مسلسل بھونک رہا تھا۔ کئی لمحے سائمہ بیگم یوں ہی کھڑی رہی تھیں۔ افشان فون بند کر چکا تھا۔ اس کا پپی جو اب بڑا ہو رہا تھا اسے پہچاننے لگا تھا، مسلسل بھونک رہا تھا۔ سائمہ بیگم نے اسے دیکھتے مشرف کی طرف دیکھا جہاں اسٹور روم تھا۔ انہیں لگا وہ وہیں گئی ہے جو وہ اتنا بھونک رہا ہے۔ انہوں نے اپنے قدم وہاں بڑھائے، گارڈ بھی اندر آ گیا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ لان سے اندر بھی بہت کم جاتی تھی اور اب اچانک اس کا غائب ہو جانا۔ انہوں نے اسٹور کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن ندارت جو اندر سے بند تھا۔ پہلی بار ان کے دل میں انجانا خوف سمایا تھا۔ اس کا دوپٹہ وہیں گرا تھا۔ انہوں نے گارڈ کو دیکھا۔ کیا کوئی آیا ہے یا رحمیہ کو باہر جاتے دیکھا ہے؟ نہیں بی بی جی، وہ باہر نہیں گئی، لیکن ابھی فیصل صاحب آئے تھے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ دروازہ زور سے بجایا۔ فیصل، راہمی، لیکن خاموشی تھی۔ انہوں نے گارڈ کو کسی چیز سے دروازہ توڑنے کو کہا۔ ان کا دل لرز رہا تھا۔ کیا ہونے والا تھا؟ اندر سے کچھ گرنے کی آواز آتے ان کے دل نے تصدیق کی تھی اپنے انجانے خوف کی۔ باہر سے 2-3 لوگ اندر داخل ہوئے تھے اور اب دروازے کو توڑا جا رہا تھا۔ انہیں دیر نہ ہو جائے، انہیں راہمیہ عزیز تھی بہت۔ ایک آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلا۔ وہ مسلسل وہاں بیٹھا سائمہ بیگم کو فون ملا رہا تھا جو اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس نے تیش میں آتے ہاتھ میں پکڑا گلاس سامنے شیشے پر دے مارا۔ اسے کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا سب کو، اس نے سر کے بالوں کو مٹھی میں تھامتے کہا۔ راہمیہ روتی اس فرعون کو خود سے دور کر رہی تھی جو وحشی بنا تھا اور زبردستی اٹھا کر اندر لایا تھا۔ اندر آتے دروازہ لاک کرتے اس کی طرف مڑا اور خباثت سے کہکا لگاتے اس کی طرف بڑھا جو سہمی سی قدم پیچھے کو لے رہی تھی۔
انکل دور، مجھے جانا ہے۔ وہ روتے یہی بول رہی تھی، چلی جانا، لیکن تب جب میں کہوں۔ اس نے قریب آتے اس کے بازو کو جھٹکے سے تھامتے چاک کیا۔ اس کی چیخ نکلتی اور دوبارہ ہاتھ اس کے منہ پر رکھتا آواز بند کر گیا۔ راحمہ کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ کوئی اس پر اپنی ہوس پوری کرنے والا تھا۔ اس کے دماغ کو اتنی بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اپنا آپ اس فرعون سے چھڑوانے کی تگدوں میں ہلکان ہوتی ہچکیوں سے رو رہی تھی جو اس پر جھکا تھا۔ اس کا گھٹیا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتے اس نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر اسے باز کرنا چاہا، لیکن وہ صنف نازک تھی اور ایک چھوٹی بچی۔ اس کا ہاتھ مسلسل اپنے آپ کو چھڑوا رہا تھا، اور اب کی بار ایک تھپڑ اس نے فیصل بلوچ کو مارا تو وہ تیش میں آیا تھا۔ سالی، تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے دونوں بازوؤں کو چاک کر چکا تھا وہ۔ اس کے گریبان پر ہاتھ رکھتے اس کی قمیض بھی اب پھاڑ چکا تھا۔ اس نے روتے اپنے باپ کو پکارا تھا، بابا۔ یہ قیامت لمحے تھے اس کے لیے۔ وہ شخص جھکا اس پر اپنی ہوس مٹا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہوش آواز سے بیگانہ ہوتی اور وہ شخص اپنی حد ہر پار کرتا دروازہ جھٹکے سے گرا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں 2-4 لوگ موجود تھے جو افشان نے ہائر کیے تھے۔ فیصل بلوچ نے جھٹکے سے راحمہ کے وجود کو چھوڑا جو آگے بڑھتے سائمہ بیگم نے تھاما تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح روز تمہارا انتظار کرتا تھا۔ وہ فرحاد زمان جس کو لڑکیوں کی کمی نہیں تھی لیکن تمہاری محبت میں مارا گیا۔ ایانے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا اسے تو اندازہ تک نہیں تھا۔ نہیں سمجھی۔ بھولی بننے کا شوق بہت ہے؟ اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ٹھنڈے لہجے میں بولا اور اسے گھسیٹتے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے دیوار پر لگے فریم کے آگے دھکا دیا۔ غور سے دیکھو، یہ ہے وہ شخص جو موت کے وقت سے پہلے بے موت مر گیا۔ ایانے نے حیرت سے ان تصویروں کو دیکھا جس میں 3 لوگ تھے، ایک وہ خود اور 2 لڑکے۔ درمیان کے لڑکے پر نظر پڑتے اسے وہ لمحے یاد آ گئے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ اتنی بری یادداشت نہیں تھی اس کی کہ پہچان نہ پاتی۔ یہ ہاں، اس نے کچھ بولنا چاہا کہ AQ نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ آ گیا یاد؟ اس کے کان کے پاس گھمبیر آواز میں بولا۔ ایانے کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اب بتاؤ سب کچھ، مطلب سب کچھ۔ AQ نے اپنی انگلی سے اس کے چہرے پر لکیر کھینچی۔ اسے خوفزدہ کرنے کا یہ طریقہ کار اس نے آزمایا تھا جو کامیاب کر گیا، کیونکہ آگے ایانے ذوالفقار تھی جس نے دنیا دیکھی ہی کہاں تھی۔ یہ اس دن آئے تھے، نہ جانے کیا بول رہے تھے کہ انہیں ہم سے محبت ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں، اس دن پہلی بار دیکھا تھا۔ اچھا، آگے؟ اس کی کمر پر انگلیاں چلاتے AQ نے اسے بات جاری رکھنے کی تنبیہ دی۔ ایانے کا سارا دھیان اس کی انگلیوں کی طرف تھا جو گردن سے ہوتی اب نیچے کا سفر طے کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچی۔ وہ شادی کا کہہ رہے تھے، انہیں بتایا ہم نے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، دور رہیں۔ اس نے اٹکتے اپنی بات پوری کی اور ڈرتے نظر اٹھا کے اسے دیکھا جو آنکھوں میں خوفناک تاثر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ AQ نے آہستہ سے ہاتھ نیچے لیتے ایک لمحے میں اس کے پیچھے چولی کی ڈوریاں کھینچی تھی۔ ایانے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اب وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کسی مرد کی پہلی بار قربت، اور وہ بھی جو وحشت سے بھرپور تھی۔ تمہاری وجہ سے اس کی جان گئی؟ AQ نے اس کے بال جھٹکے سے پیچھے مٹھی میں لیتے اس کا سر اٹھایا۔ ایانے کے منہ سے چیخ نکلتی کہ وہ ہتھیلی رکھ کر اس کا منہ بند کر گیا۔ فاروق سرور جو ابھی آئے تھے گارڈ کے بتانے پر بھاگتے اندر آئے۔ اپنی اولاد کو اس حال میں دیکھتے انہوں نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ راحمی؟ اس شخص کو دھکا دیتے وہ اس پر جھکے زمین پر پڑی تھی جو سائمہ بیگم نے اپنا دوپٹہ اتار کر اس پر دیا اور اسے سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے بری حالت میں تھی لیکن عزت بچ گئی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے رب العزت کا شکر ادا کیا اور ایک قہر بھری نظر فیصل بلوچ پر ڈالی جو نظر بچا کر وہاں سے نکل گیا تھا یا شاید اسے نکلنے دیا گیا تھا۔ فاروق سرور زمین پر بیٹھا اپنی بیٹی کا وجود باہوں میں لیتے رو رہے تھے۔ سائمہ بیگم نے ملازمہ کی طرف دیکھا جسے انہوں نے فیصل بلوچ کو اشارہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ بمشکل کھڑے ہوتے انہوں نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی آواز پر سب نے اسے دیکھا، اس کے خود کے حواس بھی گم ہوئے تھے۔ شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے، وہ بھی ایک عورت ہوتے ہوئے۔ بی بی جی، تمہیں کیا لگا مجھے اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کوئی گھر کا بندہ تھا جس نے اس جانور کو خبر دی کہ بچی کا باپ جا چکا ہے اور میں اندر موجود ہوں؟ تمہاری جیسی عورتوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے۔ تمہارا باقی کا حساب تم سے کوئی اور لے گا، چلی جاؤ۔ وہ عورت سہمے وہاں سے چلی گئی، نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ کوئی ہے جو اسے اس کی گناہ پر جان سے مارنا چاہے گا۔
سب نے فیصل بلوچ کو جانے دیا تھا کیونکہ اس کا معاملہ اب افشان بلوچ کو سنبھالنا تھا۔ آج جو ہوا تھا وہ سب کو ہلا گیا تھا۔ وہ معصوم جان جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی، اس پر قیامت گزری تھی۔ اس کی حالت نہایت خراب تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ سائمہ بیگم کے اسے کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ سمیرہ بیگم بھی آ گئی تھیں۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھتے وہ صدمے سے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ راہمیہ کا چیک اپ ہو رہا تھا۔ قیامت گزر چکی تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے اس ذات پر اپنے اثر دکھانے والی تھی جو ان سب سے گزری تھی۔ وہ مسلسل اس کی گیف میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ ایک کیو نے ایک نمبر ڈائل کرتے فور کان سے لگایا۔ فرحاد کے روم کا چپا چپا چھان مارو، کوئی ڈائری کوئی ایسی چیز ملے تو فوراً پہنچاؤ، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ فون کاٹتے اسے دیکھا جو پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کے منہ سے ہتھیلی ہٹائی تو وہ سانس تیزی سے لینے لگی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے سانس لیتے چہرہ اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور تیزی سے سانس بھرنے لگی۔ وہ کھڑا اس کی تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ہو گئے ڈرامے؟ اسے نارمل ہوتا دیکھ وہ غرایا۔ ایانے نے نم آنکھیں لیے اسے دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا وہ بے خبر تھی۔ وہ اسے کیسی لڑکی سمجھ رہا تھا اور فرحاد زمان کون تھا اس کا۔ فرحاد کا معاملہ تو حل ہو جائے گا، میں جانتا ہوں وہ بچپن سے ڈائری لکھنے کا عادی رہا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کیو نے اب کی بار نارمل انداز میں کہا۔ ایانے کو وہ پاگل لگا۔ جس بات کے لیے وہ گھنٹے سے ظالم بنا تھا اب کہہ رہا تھا کوئی بات نہیں۔ مسئلہ یہ زبردستی کا بنایا رشتہ ہے۔ اس نے قسم نہ دی ہوتی تو آج تم احد قریشی کے گھر پر نہ ہوتی۔ ساتھ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر گلاس بھرا اور ایک جست میں پی گیا۔ ایانے نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے ناراض ہے۔ تمہاری وجہ سے ایک کیو پہلی بار اپنا کہا پورا نہیں کر سکا۔ کچھ یاد آتے اس نے مکہ اسے دیوار پر مارا جس سے وہ چپکی کھڑی تھی۔ ایانے نے آنکھیں میچیں، نہ جانے کب تک اس کا ظلم باقی رہتا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ایانے نے اس کی اسکرین پر اپنا باپ کا نام دیکھتے اس پر جھپٹی۔ ایک نئی طاقت دے گیا تھا اسے اس کے باپ کا نام۔ بابا سے بات کرنی ہے، ہمیں جانا ہے۔ احد نے فون سوئچ آف کرتے اسے تھاما اور سامنے بیڈ کے پاس لے آیا۔ ایانے نے اسے ایک اور نظر اور بیڈ کو دیکھا۔ آنکھیں ابلنے کو تیار تھیں۔ یہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی اب لڑکی۔ احد قریشی کی اتنے نقصانات کی بھرپائی کیے بغیر؟ اس نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھولے تو ایانے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر جاتی وہ اسے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے جانا؟ اس کے گال سے اپنا گال مس کرتے وہ بولا تو ایانے کی روح فنا ہوئی۔ پہلے اسے اس کے وحشی روپ سے ڈر لگا تھا، لیکن اب والا اس کا روپ زیادہ جان لیوا تھا۔ میلوں دور بیٹھا وہ شخص خاموش تھا۔ جس کی عزت کو بچانے کے لیے اس نے جی جان لگائی تھی، وہ آج اسی کے گھر میں۔ اس نے آنکھیں میچی، مٹھی کو بند کر کے کھولا جس میں کانچ کے ٹکڑے بری طرح کھپ چکے تھے۔ ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا، لیکن کسے فکر تھی؟ اس کی آنکھوں سے لہو چھلکنے کو تیار تھا۔ وہ کیا تباہی لانے والا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ فیصل بلوچ، افشان بلوچ تمہارے ساتھ وہ کرے گا کہ تمہاری نسلیں لرز جائیں گی۔ اس نے سب سمیٹ دیا تھا۔ اس کا کام تقریباً مکمل تھا۔ جو رہ گیا تھا وہ چھوڑ گیا تھا۔ اس وقت کچھ بھی اس سے ضروری نہیں تھا جو اس کے گھر میں پڑی تھی بے حس و حرکت۔ 7 مہینے کا یہ سفر بہت مشکل نہ سہی لیکن آسان نہ تھا۔ ان 7 مہینوں میں اس نے جانا کہ اسے تڑپ لگ چکی ہے راہمیہ فاروق کی، لیکن نہیں جانتا تھا ایک اور دھچکا اسے بہت جلد لگنے والا ہے۔ اس نے سب سمیٹ دیا تھا۔ کام کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس لڑکی کے آگے جس کے لیے وہ جنونی ہو چکا تھا۔ اس کا جنون اور شدت اسے کہاں لے جاتے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ خبر پھیل گئی تھی ان کے محلے میں کیسے فاروق سرور نہیں جانتے تھے، لیکن لوگ باتیں بنانے لگے تھے۔ فاروق سرور کا دوست جس نے بچپن میں ہی ضد سے اپنے بیٹے کا نکاح راہمیہ سے کروا لیا تھا، اسے بھی معلوم ہو گیا تھا۔ وہ کہنے کو دوست تھا، لیکن وقت نے اسے اتنا عطا کیا تھا کہ وہ اچھی پوزیشن پر تھا، اور تب سے وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس طرح یہ رشتہ توڑ دے۔ وہ توڑ بھی دیتا، لیکن فاروق سرور بہت ڈر گئے تھے۔ ان کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی یہ سہانے روح تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ ان کا بیٹا ایک بار آیا تھا جو 4 سال بڑا تھا راہمیہ سے۔ کافی برے طریقے سے ٹریٹ کیا تھا اس نے راہمیہ کو۔ کھیل کے دوران اس نے راہمیہ کو تھپڑ مار کر دھکا دیا۔ راہمیہ نے اس کے فیوریٹ بیٹ کو توڑ دیا تھا۔ اس دن سمیرہ بیگم نے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دیں گی، لیکن فاروق سرور کو کہیں نہ کہیں امید تھی کہ ان کا دوست ان کی طرف پلٹ آئے گا۔ آج وہ پلٹ آیا تھا، لیکن اس کے بیٹے نے راہمیہ کو طلاق دے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کا ماضی داغدار ہو۔
फारूक सरवर टूट गए थे। साइमा बेगम की इतनी मोहब्बत नहीं सुमेरा बेगम की उम्मीद दिलाई रखी थी कि शायद वो उनकी बेटी को अपनाएं, लेकिन हालात आज बदल गए थे। अब ना जाने कौन उनकी बेटी को अपनाता भी या नहीं। अफशान बलोच वापस आ गया था एक ही हफ्ते बाद। आज वहाँ तमाम लोग मौजूद थे जो उस वक्त थे वहाँ। गार्ड, वो मुलाजमा, अफशान के भेजे आदमी, सब। साहब, हम गरीब लोग हैं, इज़्ज़त के सिवा कुछ नहीं है पास। फारूक सरवर का लहजा बिखरा था। आप तो बहुत इंसाफ का बोलबाला करते हैं, हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाइए। वो झुके सर से हाथ बांधे भीख मांग रहे थे। कहाँ वो कल इज़्ज़त से उसके साथ काम किया करते थे और आज। और अगर ये बात झूठ निकली तो? उसने न जाने क्या सोच कर कहा, नहीं अफशान बलोच, हमारी बेटी की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं। अब क्या चाहते हो? वो खड़ा हुआ। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ। मेरी बेटी को बचपन के हुए निकाह पर तलाक मिल गई। ये वो झूठ था जो अफशान बलोच को हिला गया था। इसे देखते मोहल्ले वाले बातें बनाने लगते हैं। उसका सिर्फ इतना कसूर है कि रब ने उसे सिनफ़े नाजुक बनाया, खूबसूरत, जवान और हसीन। मैं उसे देखकर जीता था, अब लगता है मौत करीब है। वो शख्स जो शान से उसके साथ चला करता था आज झुके कंधों से उसके सामने बैठा था। क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? उसने पूछा तो साइमा बेगम ने उसे हैरानगी से देखा, लेकिन नहीं जानती थी कि आज वो उसे जानने से इनकारी इसलिए था कि लोग उसे कल इज्जत देते उसके नाम से जाने। राहिमिया। उम्र क्या है? 17 साल। फारूक सरवर, अगर तुम हक पर हुए तो ये अफशान बलोच का वादा है, तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन हम अपनी बेटी को अदालत में नहीं घसीटना चाहते। वो शिकस्त खोर लहजे में बोला, इंसाफ कैसे लोगे फिर? ये अदालतें, ये थाने पहले भी कहाँ इंसाफ दिलवाते हैं बेटा? बस जहाँ ताकत उसके हक में फ़ैसला। मामला संगीन है, हम खुद देखेंगे। वो अपनी कमीज़ से घर झाड़ता उठा। फारूक, जाओ वापस। अफशान बलोच इंसाफ दिलवाएगा तुम्हें अगर तुम हक पर हुए तो। उसने पुरसोच अंदाज में कहा। क्या आप अपने बाप से लड़ेंगे? बाप नहीं है वो मेरा। उसने तस्दीक की। दुनिया की नज़र में तो है ना जी। बाप सिर्फ वही होता है जिससे खून का रिश्ता हो। फारूक सरवर, ये बात पल्ले बांध लो। अगर बख्तावर फैसल बलोच का खून मेरी रगों में दौड़ रहा होता तो तुम यूँ आज इंसाफ की उम्मीद लिए यहाँ ना आते। अब क्या करेंगे अफशान बेटा? एक आंसू गिरा था। अफशान कांप गया था, लेकिन जाहिर न किया। उसने सबके सामने यही जाहिर किया था कि वो राहिमिया को नहीं जानता। उसके पीछे मकसद को कोई नहीं जानता था। अब उसे अपना खेल खेलना था, फैसल बलोच को जहन्नुम वासिल करने के लिए। निकाह दूर रहीं, घिन आ रही है हमें आपसे। वो इस पर झुकता कि उसके मुंह से निकलते लफ्ज़ों पर साकित हुआ और फिर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो गई। चलो, घिन आ रही है ना मुझसे? कुछ लम्हों बाद तुम्हें खुद से भी आएगी। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ के शिकंजे में लिए वो उसके लबों को गिरफ्त में लेता जालिम बना था। अपनी वहशत उस पर उंडेलने लगा। कई लम्हे ऐसे गुजारते पीछे हटा और उसको देखा जो गहरे सांस लेती बुरे हाल में थी। एक पल के लिए उसका दिल नरम पड़ा था, लेकिन उसे बाप से पड़ा वो थप्पड़ याद आया तो सारी नरमी पल भर में रुखसत हुई। अयाने की लिपस्टिक फैल चुकी थी, बाल खुलकर अपना नक्शा खो चुके थे। पीछे चोली की डोरियां खुली होने की वजह से आगे का गला गहरा हो गया था। वो अब भी गहरे सांस लेती उठने की कोशिशों में थी। अहद कुरैशी पल में थमा था। कुछ गलत हुआ था उससे, शायद। फ़ौरन पीछे हटा तो वो उठकर बैठ गई। फिर भी उसकी हालत में कोई सुधार न आया था। अब की बार अहद ने उसे देखा जो उठकर सामने का ग्लास वॉल खोलकर नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। अहद बेजारी से उसे देखता उठा और बाहर उसके पास आकर घुटनों के बल बैठते उसके आगे पानी का ग्लास किया। उसने झट से वो ग्लास मुँह को लगाया था। पानी ख़त्म करते मज़ीद सांसें भरते अब वो कुछ नॉर्मल हुई थी। बस इतनी ही हिम्मत थी छोटी लड़की? शौहर हूँ तुम्हारा और इतनी बच्ची नहीं हो कि महरम रिश्तों की हकीकत न जानती हो। अयाने ने ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा। महरम रिश्ते ऐसे तो नहीं होते, उसने रूंधी आवाज़ में कहा तो वो साकित रह गया। बाबा ने कहा था आप मुहाफिज हैं मेरे, पर मुहाफिज ऐसे तो नहीं होते। उसकी नम आँखें, टूटा लहजा और ये बात अहद कुरैशी की ज़ात को हिला गई थी। उसे झटके से गोद में उठाते अंदर सोफ़े पर बिठाया। वो दोबारा खौफज़दा हुई थी, लेकिन अब की बार वो सामने सोफ़े पर बैठ गया था। क्या हुआ था अभी? लहजा संजीदा था। उसका इशारा उसकी कुछ देर पहले हुई हालत की तरफ था। वो खामोशी से उसे देखने लगी। वो एक ही रात में उसे ना जाने कितने रूप दिखा चुका था। हर रूप में उसे खौफनाक लगा। सी डैम इट! उसने टांग से टांग उतारते चीखते कहा, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, जो पूछूं उसका फ़ौरन जवाब आना चाहिए। ये बात पल्ले बांध लो, बहुत काम आएगी आगे। उसकी आवाज़ से आया ने डर से अपनी जगह से उछली। हमें क्लोस्ट्रोफोबिया है,
بند جگہوں پر سانس رکتا ہے، سفوکیشن ہوتی ہے۔ عادت ڈالو اس بند جگہ کی ہے ذوالفقار، ایان عہد قریشی، کیونکہ یہ زندگی آگے اس سے بھی زیادہ مشکل ہونے والی ہے۔ نے کہا۔ یہ لفظ سنتے ہی وہاں موڑ کسی خاموشی چھا گئی۔ اس خاندان کے ایک شخص نے یہ گناہ کیا ہے تو دوسرا شخص اس گناہ کی بھرپائی کرے گا۔ افشان بلوچ رحمیہ فاروق سے نکاح کرے گا۔ اگر آج میرے بابا زندہ ہوتے تو شاید وہ یہی فیصلہ لیتے۔ مجھے امید ہے فاروق صاحب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس نے سب سوچتے لمحے میں فیصلہ کیا۔ سب کو ایک نظر دیکھتے اس نے فاروق سرور کو دیکھا جو خالی دامن آج نم آنکھوں لیے کھڑا تھا۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے افشان، انہوں نے لرزتے لبوں سے کہا۔ میں اس کی حفاظت ایسے نہیں کر سکتا، اپنے جملہ حقوق میں اس سے لیتے ہی بدل دوں گا سب۔ اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ ہم اتنا بڑا احسان، سمیرہ بیگم بولی تو وہ نے بیچ میں ٹوک کیا۔ احسان نہیں کر رہی ہیں آپ، یہ میری خواہش سمجھیں۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ اگلے 2 گھنٹے بعد وہاں گھر کے تمام ملازم موجود تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ افشان بلوچ سب پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اب رحمیہ فاروق اس کی کیا لگتی ہے۔ وہ بکھر گئی تھی، اسے کیسے سمیٹنا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ رحمیہ اس حالت میں تو نہ تھی، لیکن باپ اور ماں کے سمجھانے پر وہ 3 لفظ بول چکی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ان 3 لفظوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ زبان میں لڑکڑاہٹ تھی، نہ کوئی جذبہ۔ وہ ایک زندہ لاش تھی جسے جو کہا جا رہا تھا وہ کر رہی تھی۔ افشان بلوچ کے قبول کرتے ہی وہ رحمیہ فاروق سے رحمیہ افشان بلوچ بن گئی تھی۔ زندگی آگے کیسی ہونے والی تھی کون جانتا تھا۔ سائمہ بیگم نے فخر سے اپنی اولاد کو دیکھا۔ ہر کسی مرد کا اتنا ضعف نہیں ہوتا۔ فاروق سرور نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس 1 مہینے میں بوڑھے دکھنے لگے تھے، لیکن اب جیسے ان کے چہرے کی رونق کچھ بحال ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی سکون آور تھا کہ ان کی بیٹی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ کپڑے بدلو اٹھ کر، اور آئندہ سر پھاڑ منہ جھاڑ حالت میں نہ دیکھوں میں تمہیں، میل سروینٹس بھی ہیں یہاں۔ اس نے تنبیہ کی اور ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کے جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ ایانے نے سوکھے لبوں پر زبان پھیری اور واش روم کی طرف رخ کیا اور دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ ایسی زندگی اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ شادی کیسے بھی حالات میں ہوئی ہو، ایک عام لڑکی کی طرح وہ بھی ہزاروں خواب ساتھ لائی تھی۔ خود سے منسلک شخص سے متعلق ہزاروں خواب اس کا دماغ بنے بیٹھا تھا جو یہاں آ کر کچے دھاگوں کی مانند ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے اٹھ کر اپنا حلیہ آئینے میں دیکھا تو اس کی ہچکی بن گئی۔ اسے فوراً اپنا گھر یاد آیا، اس کے ماں باپ۔ اسے لگا زندگی یہی اب ہے۔ اس نے روتے شاور آن کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے ہمیشہ آپ سے بہترین مانگا تھا اور مجھے یہ ملا۔ اس کا اشارہ عہد قریشی کی طرف تھا۔ اس نے رب سے شکوہ کیا۔ سو گئی ہو اندر؟ باہر سے سخت آواز آتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بے شک زندگی اس سے کافی سخت امتحانات لینے والی تھی۔ وہ باہر نکلی تو وہ کہیں نہیں تھا، تو وہ جھٹ سے گیلے بالوں کے ساتھ ہی کمفرٹر میں گھس گئی۔ برے طریقے سے تھک گئی تھی وہ آج، اس وقت صرف سونا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی کہ اسے محسوس ہوا وہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھایا تھا؟ اس کے سوال پر ایانے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ تو کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اٹھو اور میرے لیے بھی لاؤ۔ وہ کہتا اٹھ گیا اور جو کچھ اور سوچے بیٹھی تھی چونکی اور دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ اس کا گھر نہیں تھا جو اسے معلوم ہوتا کچن کہاں ہے اور سب کہاں رکھا ہے۔ نیچے سے رائٹ سائڈ پر۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہی وہ بولا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب کی بار وہ دوپٹہ لے کر نہ گئی تھی۔ عہد نے تعصب سے اس کی پشت کو گھورا۔ سمیرہ بیگم اب واپس نہیں جانا چاہتی تھیں، اس لیے رک گئی تھیں۔ افشان نے بھی ان 2 ہفتوں میں اپنے بہت سے کام نپٹا لیے تھے کہ آنے والا وقت وہ سارا اسے دینا چاہتا تھا۔ سمیرہ بیگم آج نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آج اسے انہوں نے اصل معنوں میں رخصت کیا تھا۔ اسے افشان بلوچ کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ زخم بھرے تو نہ تھے مکمل، لیکن منمل ہو گئے تھے۔ لیکن ان 3 ہفتوں میں اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ اپنے باپ کے سینے لگے وہ کئی لمحے ہچکیاں لیتی رہی تھی۔ سمیرہ بیگم کو کسی نے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن بیٹی کا سسرال تھا، وہ کتنی دیر تک رکتی؟ فاروق سرور تو آتے رہتے یہاں۔ علی بھی اپنی بہن کی حالت دیکھتے بیمار ہو گیا تھا، اس لیے آج صبح وہ واپس چلے گئے تھے۔ فاروق سرور بھی اب شام ہوئے گھر لوٹنے سے پہلے اس کے کمرے میں آئے۔ انہیں دیکھتے وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ بابا، اس کا ٹوٹا لہجہ انہیں توڑ دیتا تھا۔ انہیں نے ہمت نہیں ہارنی تھی، اسے واپس زندگی کی طرف لانا تھا۔ ماما بھی چلی گئی، آپ بھی جا رہے، سب مجھے یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ میری جان کا گھر ہے، اب یہ کمرہ آپ کا ہے اور بابا آپ سے روز ملنے آئیں گے۔ انہوں نے اس کا سر چومتے کہا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ علی آپ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا نا میری جان، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو گھر لے جاؤں گا۔
تب تک آپ یہاں اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رہیں۔ انہوں نے سہولت سے سمجھایا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں معاملہ اس کے بھائی کا تھا۔ پکا نا؟ پکا میری جان، بابا تو روز آئیں گے، چلو سو جاؤ اب۔ انہوں نے اسے میڈیسن دیتے سلا دیا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھے اور اس کا سر چومتے وہاں سے نکل گئے۔ افشان بلوچ نے ایسا کیوں کیا تھا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن اندر سے ان کا دل مطمئن تھا کہ انہوں نے بچپن سے افشان کو اپنے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا، اسے کسی بھی فضول حرکت میں ملوث نہیں پایا تھا، اور یہ فیصلہ اس کا خود کا تھا۔ اور اتنا تو وہ جانتے تھے کہ افشان بلوچ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتا اور اپنے فرض سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ بھی فریش ہو کر باہر آ چکا تھا جہاں وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی۔ وہ جو نیچے گئی تھی وہاں کوئی نہ تھا۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ملازم سبھی اپنے کوارٹرز میں تھے۔ اتنی لگژری لائف اس نے نہیں گزاری تھی۔ اس نے فریج میں دیکھا جہاں کھانا موجود تھا۔ اس گھر کی ہر شے چیخ چیخ کر اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس نے اوون میں کھانا گرم کرتے ٹرے میں رکھا اور قدم اوپر کی طرف بڑھائے۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، لیکن نیند بھوک پر حاوی تھی۔ اسے شدت سے اپنے باپ کی یاد آئی جو اسے بھوکے پیٹ سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ اس کے آگے کھانا رکھتے ہی واپس سونے کی تیاریوں میں تھی کہ اس کی آواز پر پلٹی۔ سنو چھوٹی لڑکی۔ اس کا انداز مخاطب۔ کھانا کھاؤ بیٹھ کر، مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے کہا تو وہ مجبوراً بیٹھ گئی، لیکن کھانا دیکھتے اس کی بھوک بھی چمک اٹھی۔ اب وہ رغبت سے کھا رہی تھی۔ احد قریشی نے اسے دیکھا جو نیوی بلو رنگ کے ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں نم بالوں کو لیے پرکشش لگ رہی تھی۔ سفید رنگ، متناسب سراپا، گلابی اونٹ اور بڑی بڑی آنکھیں جو اس وقت صرف اپنی پلیٹ پر تھیں۔ وہ کھا کر اٹھ گیا اور سگریٹ پینے کی غرض سے بالکونی میں چلا گیا۔ وہ برتن رکھ کر واپس آ کر لیٹ گئی تھی۔ اس وقت اس کا دماغ کچھ نہیں سونا چاہتا تھا۔ گیلے بال کو لے کر میرے بستر پر مت لیٹو، ڈرائر سے سکھاؤ پہلے انہیں۔ اس کی پھر سے آواز آتے بے بسی سے آئینے کی آنکھوں سے آنسو گرا۔ اس نے بال ڈرائی کیا اور لیٹ گئی اور سر تک کمفرٹر اوڑھ لیا کہ اب وہ کچھ نہ کہہ دے، اور پھر جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہیں احد قریشی نے ساری رات باہر سگریٹ پھونکتے گزار دی تھی۔ رات کی آخری پہر اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو گہری سانس بھری۔ آج اس کے کمرے کی آب و ہوا میں فرق تھا، کیونکہ اس کمرے میں ایک اور شخص کا اضافہ ہوا تھا۔ اس کے بیڈ پر، جہاں اس نے کسی کو تصور نہیں کیا تھا، اتنے شفاف احساسات تھے اس کے۔ اس نے بنا اس کی طرف دیکھے اپنے قدم ڈریسنگ روم کی طرف موڑے اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ احساس عجیب سے ہو رہے تھے۔ وہ قریب تھے اس کے بے حد، اس کی تھی مکمل، لیکن اس وقت ٹوٹی بکھری تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچیں اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ سے اس کو ایسے تو نہیں مانگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رب سے شکوہ کر گیا تھا۔ اس وقت افشان بلوچ وہ نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی۔ وہ افشان بلوچ تھا جو اب راہمیہ بلوچ دیکھنے والی تھی۔ اس نے سگریٹ کو زمین پر پھینک کر بجھایا اور قدم اس کی طرف لیے۔ آج حقیقی معنوں میں اس کا کمرہ مکمل لگ رہا تھا۔ اس نے جوتے اتارتے اپنے آپ کو اس بلینکٹ میں چھپایا جس میں وہ سو رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری زندگی کا بہترین لمحہ کیا رہا تو میں بلا جھجک اس لمحے کی منظر کشی کرتا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آج وہ اسے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ایک نقش اپنی نظروں سے حفظ کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے اس کے بال چہرے سے ہٹائے، لیکن اس نے کوئی حرکت نہیں کی کیونکہ وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی، نہیں تو نہ جانے کیسے ریئیکٹ کرتی۔ افشان نے اس کے چہرے پر پھونک مارتے اسے احساس دلانا چاہا کہ اب وہ اس کی ہے۔ اپنا ہاتھ اس پر سے لے جا کر اسے یکدم اپنے حصار میں لیا تھا، لیکن نہایت نرمی سے۔ اس کی گردن میں منہ دیتے اس کی آنکھیں بیک وقت نم اور سرخ تھیں۔ میں اپنی محبت کی حفاظت نہیں کر سکا، لعنت ہے مجھ پر۔ اس نے ہونٹ سختی سے بھینچے۔ اس کی گردن پر دکھتے نشان کو دیکھتے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ میں نے تم پر زندگی حرام نہ کر دی جب تک فیصل بلوچ، افشان بلوچ کو سکون نہیں آئے گا۔ میں تمہیں موت نہیں دوں گا، قطرہ قطرہ تڑپاؤں گا، اتنا کہ تم بھیک مانگو کہ مجھ سے موت کی۔ اس کا دل کیا اس وقت سب تہس نہس کر دے۔ وہ کر بھی دیتا اگر آج اس کے ساتھ اس کے حصار میں وہ معصوم جان نہ ہوتی۔ اس نے سرخ آنکھوں کو بند کر کے کھولا اور آہستہ سے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھے۔ دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا تھا۔ اس کا لمس اسے نئی زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ افشان کو یہ لمحہ حیات لگا۔ اس نے اسے خود میں بھینچا، لیکن اس کے ہر عمل میں اتنی نرمی تھی کہ مخالف کو محسوس نہ ہو۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ مومی گڑیا ہو۔ ہاں، وہ گڑیا ہی تو تھی جسے توڑ دیا گیا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ راہمیہ افشان بلوچ، یہ شخص جب تک تمہیں نہ انصاف دلا دے اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں تمہارے مجرم کو وہاں جا کر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہ ملے۔ اب وہ خاموشی سے واپس اس کو حفظ کر رہا تھا۔
کمزور لمحے کی ضد میں کھوتے ہوئے جھکا تھا۔ اس کے گردن پر ہوئے معدوم نشانوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ شدت اتنی تھی کہ اگر وہ اٹھ جاتی تو شاید ڈر کے مارے ہی مر جاتی۔ ہاں، اسی شدت سے تو ڈر لگتا تھا اسے اپنی۔ وہ کیسے اپنی اس شدت پسندی کو سنبھالتا کہ مخالف اس کی شدت پسندی کو برداشت کرنے کی جان نہ رکھتی تھی۔ اس نے اس کے بالوں میں منہ گھساتے آنکھیں موندی۔ سونا نہیں تھا کیونکہ اس کو اٹھنے سے پہلے اسے دور ہونا تھا۔ وہ ابھی اس کا ننھا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے ہی خوف زدہ تھا۔ افشان بلوچ ایک ایک قدم پھونک کر رکھنے والا تھا۔ معاملہ اب اس کے عشق کا تھا۔ تو بارش کی برستی ان بوندوں جیسا ہے جو بھگاتی تو ہیں پر ہاتھ نہیں آتی۔ تو چمن میں لگے ان پھولوں جیسا ہے جو مہکاتے تو ہیں پر زخم دے جاتے ہیں۔ تو آسمان پر چمکتے ان تاروں جیسا ہے جو روشن تو کرتا ہے پر پہنچ سے دور ہے۔ از قلم خود۔ نیا سورج نئی قسمتیں لیے نکلا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی اور نظر سامنے گھڑی پر گئی جو 8 بجا رہی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں وا کہ اس کے گھر والے کبھی بھی آتے ہوں گے۔ اس نے دوسری طرف دیکھا جہاں بستر پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ اس نے سب بعد میں سوچنے پر چھوڑ کر واش روم کی طرف قدم بڑھائے اور پنک رنگ کا کامدار جوڑا پہنا۔ ہلکا بھلا تیار ہونے کے بعد وہ اپنی سینڈل کے اسٹرپ بند کرنے کے لیے جھکی تھی کہ وہ اس کے پاس آ رکا۔ ایانے نے جھٹکے سے سر اٹھایا جہاں وہ شلوار قمیض پر ویسٹ کون پہنے بلا شبہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ احد قریشی اس کی نظر میں خود کے لیے پسندیدگی دیکھ کر تمسخر سے مسکرایا۔ ایانے نے فوراً آنکھیں موڑی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ بی بی جی کے گھر والے آئے ہیں۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ چلی گئی۔ اس نے آئینے میں اپنے اوپر آخری تنقیدی نگاہ ڈالی اور قدم دروازے کی طرف دیے۔ بال باندھو اپنے ایانے۔ اس کی گھمبیر آواز پر اس کی ہتھیلیاں نم ہوئی۔ اس کے پاؤں کو بریک لگا تھا لیکن وہ پلٹی نہیں۔ احد قریشی سلگتا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے کھڑے ہوتا اوپر سے لے کر نیچے تک غصے سے دیکھا تو وہ سہمی۔ ایک بار سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا بولا ہے؟ ہمارے بابا کو ہمارے بال کھلے اچھے لگتے ہیں اور ابھی ہلکے نم ہیں۔ ماما کہتی ہیں نم بال نہیں باندھتے۔ اس نے وضاحت دی۔ تو احد قریشی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بازو سے پکڑ کر اپنی طرف جھٹکا دیا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی اس لیے کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ایانے ذوالفقار، تمہیں کیوں شوق ہے کہ میں ہر بات تمہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ اس کے لٹ کان کے پیچھے کرتا وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں پل میں بھر آئیں۔ کیا اس کا اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں اپنی مرضی سے کچھ کر پاتی؟ اس کی آنکھوں کا پانی دیکھتے احد قریشی مسکرایا تھا۔ پل میں جھکتے اس کے چہرے پر پھونک مارتا پیچھے ہٹا۔ بال باندھ کر نیچے پہنچو۔ اسے کہتا وہ باہر نکل گیا نہ جانے کیوں، لیکن اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کے کھلے بال سب دیکھیں۔ نہ جانے کیوں؟ وہ پوری کی پوری حسین تھی لیکن اس پر ابھی اس نے غور سے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن بالوں پر کیا تھا جب رات کو وہ انہیں ڈرائی کر رہی تھی، اسی لیے اسے باندھنے کو بولا تھا۔ صبح کے 4 بجے تک وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ وہ افشان بلوچ جس نے مر کر بھی کبھی صنف نازک کو نہیں دیکھا تھا، آج اپنے سے 8 سال چھوٹی لڑکی سے عشق کر بیٹھا تھا۔ وہ افشان بلوچ جو شدت پسند تھا، جو اپنے سامنے مخالفوں کو آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس کے سبھی دشمنوں پر بنا دیکھتے ہی اس کے خوف کی دھاک تھی۔ اس کے اتنے سال لوگوں پر اپنا آپ اس نے ظاہر نہیں کیا تھا، انہیں جہنم وصل کیا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی کہ وہ سب بھول جائے گا۔ اپنا کام، پیشن، سب اس کے سامنے پسے پشت ڈال دیا تھا کہ ابھی اس عشق کے امتحان میں اسے اپنا آپ منوانا تھا۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں اس کے نزدیک لیٹا تھا لیکن اب اسے چھو نہیں رہا تھا۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتا تھا لیکن دل بھی اسے چھوڑ کر جانے پر آمادہ نہ تھا۔ اس نے پہلی بار اسے دیکھتے یہ بالکل نہیں سوچا تھا کہ کبھی وہ اتنی ضروری ہو جائے گی، اور پھر یہی سب سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ یہ اس کی پہلی غلطی ہونے والی ہے۔ ساتھ لیٹا وجود بے چینی سے حرکت کرنے لگا تھا کہ دواؤں کا اثر اب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور خود کو ماحول سے روشناس کروانا چاہا۔ وہ پہچان گئی تھی ابھی کل ہی اسے اس روم میں شفٹ کیا گیا ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ کوئی افشان بلوچ بھی رہتا ہے یہاں۔ وہ سبھی تو بھول گئی تھی اس ایک قیامت منظر کے بعد۔ سب یاد آتے، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑی تو اس کا سانس سوکھا۔ حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ کیسے اس کے ساتھ؟ آنسو گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنے بال مٹھی میں پکڑے، وہ خوف سے لرزنے لگی تھی۔ بابا، بابا، ماما۔ اس کے چیخنے کی آواز پر اس نے پٹ سے آنکھیں وا کی، ساری نیند جاتی رہی تھی۔ وہ بس اسے روتا چلاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بال کھینچتی ہسیانی کیفیت میں تھی۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مزید خوفزدہ ہوتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ صبح کے 6 بجے افشان بلوچ کے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔
افشان سرعت سے اس کے قریب آیا کہ وہ اونچی آواز میں رو کر چلانے لگی تھی، بابا بابا یہ مجھے مار دے گا، ماما ماما یہ مجھے چھوئے گا، مجھے مارے گا۔ وہ چیختی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ افشان بلوچ کے قدم وہیں ساکت ہوئے تھے، وہ خوفزدہ تھی اس سے۔ وہ جا کر ان سے اچھے سے ملا تھا۔ ذوالفقار صاحب کافی خوش اسلوبی سے ملے تھے۔ فاطمہ بیگم کی نظریں ایانے کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کو اچھے سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹا آپ یہاں اکیلے کیوں رہیں، مطلب آپ کے امی ابو؟ فاطمہ بیگم نے دل کی آواز کو زبان دی۔ جی آنٹی، چونکہ آپ جانتی ہیں یہ گھر ایانے کے نام ہے اب، تو اسی لیے میں اور وہ ابھی کچھ دیر اکیلے رہنے سے ہم ایک دوسرے کی زیادہ سمجھ پائیں گے۔ اس نے مناسب لفظوں میں جواب دیا۔ جی بہتر، خوش رہو، انہوں نے مسکراتے کہا۔ آپ آئے، ناشتے کی ٹیبل پر ایانے آتی ہی ہوں گی۔ تو وہ دونوں بھی اٹھ کے، ان کے ساتھ آنے والے چند مہمان بھی تھے جو کچھ ذوالفقار صاحب کے اچھے دوستوں کے گھر والے تھے، سب اٹھ کر ٹیبل پر آ گئے تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں میں سب کی نظریں سامنے سیڑھیوں سے اترتی ایانے پر گئی تھیں۔ ایانے کو دیکھتے ذوالفقار صاحب کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو باریک بینی سے دیکھا تھا حد نے۔ ہاٹ پنک شرارے اور شارٹ شرٹ کے ساتھ ہیلز پہن رکھے تھے۔ یہ جوڑا فاطمہ بیگم نے اسے بہت دل سے دلوایا تھا۔ چوڑیاں اور بھاری جھمکے پہنے، لائٹ میک اپ اور ڈارک لپسٹک لگائے اور نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کو باندھا گیا تھا یا نہیں یہ اسے ٹھیک سے معلوم نہ ہوا، کیونکہ اس نے سر پر چنری کا دوپٹہ اچھے سے اوڑھ رکھا تھا۔ وہ آ کر اپنے بابا کے گلے لگی تھی سب سے پہلے، اور پھر فاطمہ بیگم سے ملی اور باقی لوگوں کو سلام کیا۔ ان کے گھر کے ساتھ ذوالفقار صاحب کے ایک دوست رہتے تھے جو ان کی ملازمت کے دوران بنے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک 20 سال کا لڑکا، 19-15 سال کا لڑکا فاتح اور سب سے چھوٹی ہانیہ۔ وہ سب بھی موجود تھے، اور دور کزنس تھیں جو کہ میرڈ تھیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ انکل، اس سب کی ضرورت نہیں تھی، میں ناشتہ بنوا چکا تھا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے یہ سب رسمیں فضول لگتی تھیں، یہی نہیں وہ تمام رسمیں، جہیز لینا، لڑکی کے گھر والوں کو لڑکے والوں کو سونا ڈالنا، 1000 کپڑے اور ملبوسات دینا، یہ سب اسے پیسے کا ضیاع لگتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ سب لڑکی والوں پر بوجھ تھا۔ سوچ اچھی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ اگر سب کی ہوتی تو شاید بہت سی لڑکیاں اچھی شکلیں اور تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی کنواری نہ بیٹھی ہوتی۔ چلو کوئی بات نہیں، شروع کریں، ذوالفقار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ انہیں آج عہد قریشی تھوڑا سا سنجیدہ لگا تھا، لیکن یہ ان کا وہم بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی دل سے، کیونکہ اس وقت وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی جن سے زیادہ دنیا میں کوئی اس سے مخلص نہ تھا۔ سائمہ بیگم جو نماز کی غرض سے اٹھ چکی تھیں، اب تلاوت کر کے ہٹی تھیں کہ اس کی چیخوں سے اوپر کی طرف دیکھا۔ ملازمہ نے سمجھتے ان کو سہارا دیا تھا کہ وہ بمشکل کھڑی ہوتی 2 کے سہارے پر اوپر آئی تھی۔ سب ملازم بھی متوجہ ہوئے تھے، لیکن افشان بلوچ کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی انہیں۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئیں، جہاں وہ پسینے میں شرابور دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ ایک نظر افشان بلوچ پر ڈالتے وہ معاملہ کسی حد تک سمجھ چکی تھیں۔ ایک نگاہ اپنے ساکت کھڑے بیٹے پر ڈالتی وہ اس کی طرف بڑھیں، اسے گلے لگاتے اپنے دوپٹے سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ راہمیہ میری جان، کیا ہوا؟ ماما۔ ان لمحات میں اس کے منہ سے ماں سن کر ان کا دل کانپا۔ ہاں، انہیں ہمیشہ سے بیٹی کی خواہش رہی تھی، لیکن وہ ایسے قبول ہونی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے ساتھ لگاتے انہوں نے افشان کو دیکھا جو بت بنے سرخ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا راہمی، کس سے ڈر گئی ہو میری جان؟ اس نے سہمی نگاہیں اٹھا کر افشان کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ دروازہ اتنی زور سے مارا تھا کہ وہ خوف سے اچھل پڑی تھی۔ سائمہ بیگم نے غصے سے دروازے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کرے گا وہ، انہوں نے اسے پانی پلاتے کہا۔ وہ یہاں، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ اس کا بھی کمرہ ہے آپ کے ساتھ میری جان، انہوں نے کچھ سوچتے کہا۔ انہیں افشان پر الگ غصہ آ رہا تھا۔ اسے منع کیا تھا انہوں نے رات میں ہی کہ ابھی اسے کچھ وقت دے، دور رہے اس سے، لیکن نہیں، وہ اپنی ہی کرنے والا کہاں کچھ سنتا تھا۔ اس کا کہنا تھا یہی وقت ہے اسے سنبھالنے کا، اسے احساس دلانے کا کہ کوئی ہے اس کے لیے۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا میرے ہوتے ہوئے میری بیٹی کو، انہوں نے اسے ماتھے پر بوسہ دے سے کہا۔ اسے سمجھاتی نیچے اپنے کمرے میں لے گئی، افشان کی خبر بعد میں لینے کا ارادہ کرتے ہوئے۔ ناشتہ ایسی ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان کھا لیا گیا تھا، لیکن عہد قریشی کی نظریں اس 20 سالہ نوجوان پر تھیں جو اسی کے گھر میں اسی کی بیوی کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچے، چہرے پر اب اکتاہٹ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد سے جلد واپس چلے جائیں۔ ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت اس کے احساسات عجیب ہو رہے تھے۔ چائے کا دور چلا تھا، وہ فون کرنے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ میٹنگ سے متعلق کال نہ ہوتی تو وہ اٹھ کر نہ آتا، وہ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کین آئی گیٹ شوگر پلیز؟ 20 سالہ نوجوان نے کہا تھا ایانے کو۔
ایانے نے مسکراتے چینی کا ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو دیتے وقت اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ نکل چکا تھا جو اب سرک کر کاندھے پر تھا، بالوں کو ڈھیلا سا باندھا گیا تھا۔ اس لڑکے نے مسکراتے ڈبہ پکڑا۔ وہ یہاں آ کر احد قریشی سے حد درجے جیلس تھا کیونکہ ایان ذوالفقار اسے پسند تھی جو اب اس کی ہو گئی تھی۔ گلاس وال سے کسی نے یہ منظر سرخ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دوپٹہ کاندھے پر تھا، اب آدھا اور آدھا نیچے اس کے قدموں میں، لیکن اسے دھیان کہاں تھا۔ اسے تو صرف اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھ کر خوشی تھی۔ وہ ان کے جانے سے پہلے ان کے ساتھ باتیں کر کے اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سامنے ذوالفقار صاحب کے پاس جا کر بیٹھتی کہ سامنے سے ہانیہ اور فاتح ایک دوسرے سے لڑتے بھاگتے آئے تھے۔ اپنے آپ کو بچانے کے باوجود ایان نے ان سے ٹکرائی تھی، لیکن گرنے سے پہلے اسے صوفے پر موجود فاطمہ بیگم نے تھام لیا تھا۔ بال جو ڈھیلے سے باندھے گئے تھے اب تقریباً کھل چکے تھے، اور کچھ جو تھے وہ ہلکے سے چھوٹے سے کیچر میں اٹکے تھے جو اس کے لمبے اور گھنے بالوں کو سنبھالنے کے لیے ناکافی تھا۔ ایانے، یو ہیو بیوٹیفل ہیئرس، اس لڑکے نے کہا تو اب سب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا، اس کے لیے یہ سب مناسب تھا۔ چونکہ احد قریب نہ تھا اس لیے سب لوگوں نے اس کی بات کو جانے دیا۔ ایان نے ہلکا سا تھینک یو بول کر آگے بڑھ گئی۔ وہ جو اندر ہی آ رہا تھا یہ سب سن کر آگے بڑھتا کہ فون ایک بار پھر بجا تو وہ باہر نکل گیا۔ نہایت غصے میں وہ باہر لان میں ہی چکر لگانے لگا تھا۔ وہ ضروری میٹنگ جو کچھ ہی دیر بعد تھی اسے کینسل کر دیا تھا اس نے، جس سے اسے نقصان ہوتا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ احد قریشی تھا، اس کے غصے کے آگے سب بیکار تھا۔ اس لڑکے نے اپنے والدین کو منانا چاہا تھا، لیکن تب تک ایانے کا رشتہ ہو چکا تھا۔ اسے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہ تھی، بس ایک وقتی اٹریکشن تھی جو ایانے سے ہوئی تھی۔ اس نے اکثر ایانے کو چھت پر دیکھا تھا شروع میں، اور پھر ان کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر میں ہونے لگا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ ایانے اب اٹھ کر ذوالفقار صاحب کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے اسے بازو کے حلقے میں لیتے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکراتے کہا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ ایانے، یہ آپ کی چند چیزیں ہیں۔ فاطمہ بیگم نے ان کی باتوں کے دوران اسے ایک شاپ پر پکڑایا۔ اس میں اس کے سائڈ ٹیبل پر رہنے والے 2 کیوٹ سے کارٹونز تھے۔ اس کی سکن کا سامان تھا، اس کے بالوں کا مخصوص تیل اور مخصوص شیمپو تھا، کیونکہ مختلف شیمپوز سے اس کے بال خراب ہوتے تھے، ایسا فاطمہ بیگم کا ماننا تھا۔ اس کے بالوں اور سکن کا دھیان اس سے زیادہ وہی رکھتی تھیں، اسی لیے ساری چیزیں آج وہ ذوالفقار صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی لے آئی تھیں۔ آئلنگ ہر ہفتے کیا کرنا، خراب نہ کر لینا بال، فاطمہ بیگم نے اسے نصیحت کی۔ تب تک احد قریشی بھی آ چکا تھا۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ رہا تھا جب وہ اس سے خوفزدہ ہوتی دور ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی غلطی تھی کہ اس کے جاگنے سے پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ وہ جانتا تھا اسے وقت لگے گا، لیکن اس کا ریئیکشن ایسا ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ جو اسے خود سے دور رکھ کر وقت دینے کا سوچ رہا تھا، اس لمحے میں اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اس کے قریب رہتے اسے احساس دلانا تھا کہ وہ ان سے مستلق تھی، اس کا محافظ تھا وہ، نہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی اس سے۔ اس کے دل میں خوف اپنے پنجے گاڑ دیتا۔ وہ کتنا غلط تھا، کتنا صحیح، یہ تو وقت بتانے والا تھا، لیکن اس کا دھتکارنا افشان بلوچ کو ایک نئی آگ میں دھکیل گیا تھا۔ فیصل بلوچ کے لیے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ باہر آ کر اس نے بال بنائے اور قدم نیچے کی طرف موڑے۔ ناشتے کی میز پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے صاحبہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا لیے قدم، جہاں وہ اس کے کپڑے ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ واش روم کا بند دروازہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ وہیں تھی۔ اس کو دیکھتے صاحبہ بیگم نے آنکھیں موڑ لی تو وہ ان کے گھٹنوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ یار ماما، افشان اس وقت مجھ سے بات مت کرو۔ انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹائے۔ یار ماما، آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، ایسے تو ہم مجھ سے کبھی بھی نہیں نکال پائیں گے اس سب سے۔ تو کیا ایسے نکال لو گے اسے مزید خوفزدہ کر کے؟ انہوں نے دو بدو کہا۔ میں اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، اسے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا ہوں، اس طرح ہم اسے مزید ڈرپوک بنا دیں گے۔ لیکن افشی ماما، ٹرسٹ می، مجھے کرنے دیں سب۔ وہ رحمیہ افشان بلوچ ہے، اسے مجھ سے کوئی اچھا ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اس نے انہیں یقین دلانا چاہا، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، شاید یہی صحیح تھا۔ وہ جانتی تھی افشان خود سے منسلک لوگوں کے لیے کتنا جنونی اور کیئرنگ ہے۔ اوکے، جو حکم، ابھی تو ناشتہ لگوائیں، کافی بھوک لگی ہے۔ لگواتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت وہ بھی انہیں باہر بھیجنا چاہ رہا تھا۔ ٹانگوں کا درد کیسا ہے؟ آپ جانتی ہیں ابھی بہتر ہو رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی سے اٹھ جائیں۔ تم نے میری بیٹی کو خوفزدہ ہی اتنا کر دیا کہ ڈر کے مارے کہ میں خود ہی اوپر آ گئی۔ اس نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ناشتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آج یاد ہے نا؟ وہ کہتی باہر نکل گئی تو اس نے گہری سانس بھری۔ وہ گلابی شلوار قمیض میں بنا دوپٹے کے بھیگا وجود لیے اپنے دھیان باہر نکلی تھی۔
اور آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں نے سمجھایا تھا کہ یہ بھی اس کا گھر ہے، لیکن وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی جہاں وہ تھی، اس کی ماما، اس کے بابا اور علی کی طبیعت کا سوچتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں کو دیکھا جو سمیرہ بیگم ہی سکھا کر سلجھایا کرتی تھی۔ اس نے انہیں خشک کیا تھا لیکن اب وہ سلجھ نہیں رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں، نظریں یک دم گردن پر موجود ان نشانوں پر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ لگایا اور پھر اپنا چہرہ مومی ہاتھوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس واقعے نے اس کے ننھے دماغ پر کافی اثر چھوڑا تھا۔ اسے اب تک کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ افشان جو پیچھے کھڑا اس کی ایک ایک نظر کو جانچ رہا تھا، اس کے پھوٹ کر رونے پر اس کی طرف بڑھا۔ دماغ کی ابھری نسیں اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ برداشت کی حد پر تھا۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ ساکت ہوئی۔ اس نے اپنی سانس روک لی تھی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ افشان نے ہونٹ بیچے، کافی وقت درکار تھا اسے پیچھے کیا تو وہ لرزتے لبوں کو لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اب شور کیوں نہیں بچایا؟ وہ جان گیا تھا کہ وہ اسے پہچان گئی ہے۔ رشتہ بدلنے کے بعد یہ پہلی گفتگو تھی ان کی۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے خوف کے زیر اثر کہا۔ کیوں؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس کے بالوں کی لٹ نامحسوس انداز میں اس کے کان کے پیچھے کی۔ اس نے سہمی نگاہیں اٹھا کر افشان کو دیکھا۔ افشان بلوچ نے ہرنی آنکھوں میں دیکھتے دم سادہ تھا۔ وہ حسین تھی بے حد یا اسے لگ رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا۔ با اس نے کہتے ہونٹ کاٹے تو وہ ہوش میں آیا۔ افشان نے آگے بڑھتے اس کے بال پکڑے اور اس کا رخ شیشے کی طرف موڑا۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ افشان نے پوچھا، حالانکہ وہ اس کے وجود کی کپ کپاہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد عہد بھی آ چکا تھا۔ اب کہ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، اس کی نظریں ایانے پر تھی۔ ایان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے جھرجھری لی، لیکن وہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تھوڑی دیر بعد سب جاننے کے لیے اٹھ کے وہ لڑکا اب ایانے کو دیکھتا کہ اس کی نظر عہد قریشی پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں کی تپش دیکھتے وہ لڑکا گھبرایا اور باہر نکل گیا۔ ایان سب کو باہر تک چھوڑنے گئی تھی، لیکن اس نے یہ تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ وہ واپس آئی تو نظر صوفے کے آگے پڑے شیشے پر گئی جو کچھ دیر پہلے اچھی حالت میں تھا لیکن اب چکنا چور ہوتے فرش پر بکھرا تھا۔ 2 ملازم سارا شیشہ اٹھا رہے تھے۔ اس نے تھوک نکلا، اس پر خوف طاری ہوا تھا۔ اسے عہد قریشی کا خود کی طرف دیکھنا یاد آیا، لیکن اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی اسے اندازہ نہیں تھا۔ میم سر آپ کو بلا رہے ہیں روم میں۔ وہ وہیں کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی کہ ملازمہ نے آتے اسے عہد قریشی کا پیغام دیا۔ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی، خوفزدہ تھی وہ اس سے۔ وہ کیا شخص تھا؟ ان کے آنے پر تو نارمل تھا، پھر اتنی سی دیر میں اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اوپر پہنچی کہ جانا تو تھا ہی، نہیں تو وہ خود آ جاتا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اندر قدم رکھا تو جو وہ خود باہر آ رہا تھا غصے میں پیچھے ہٹا۔ دروازہ ٹھاک کی آواز سے بند ہونے پر احساس ہوا کہ وہ اس کی گرفت میں ہے۔ عہد قریشی نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگاتے دروازے کو دھکا دیا تھا جو بند ہوتا گیا۔ آواز کے ساتھ ایانے کی ڈر کر آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جس کی لرزتی پلکیں اس کے جوتوں پر تھی، اس کے دونوں ہاتھ عہد قریشی کے سینے پر۔ ہاں، بال اب بھی اسی حالت میں، لیکن مزید بکھرے ہوئے دوپٹہ اب اس کے قدموں میں گرا تھا۔ وہ اس کے کندھوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی، لیکن آج ہیلز کی وجہ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس کے کندھے تک بمشکل پہنچی تھی۔ عہد نے بھیجے ہوئے لبوں سے اس کی پلکوں کو دیکھا جو کسی بھی میک اپ سے پاک تھیں۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن اور بلشن تھا، لپسٹک اب بھی ڈارک ہی تھی۔ اس کی نظر اس کے کان کی لو پر پڑ گئی جو بھاری جھمکوں کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے غصے سے انہیں اتارتے ہوا میں اچھالا تو ایانے نے صدمے سے اسے دیکھا۔ دوسروں سے تعریف وصول کرنے کا کافی شوق ہے آپ کو لگتا ہے؟ خشک لہجے میں اس کے پاس جا کر وہ غرایا۔ ایانے نے اس کا آپ کہنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ چھوٹی لڑکی سے بہتر لگا تھا اسے کافی۔ ایانے کو فوراً اس لڑکے کا تعریف کرنا یاد آیا۔ اسے یقین نہ ہوا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ غصے میں ہے۔ مجھے ماما کے پاس، وہ کہتے رونے لگی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ افشان نے اب کے سختی سے کہا تو وہ مزید خوفزدہ ہوتی سر ہاں میں ہلانے لگی۔ بال بنوا لو، اس کے بعد تمہیں بابا کے پاس لے کر جاؤں گا۔ افشان نے گہری سانس بھرتے کہا تو رائمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آیا کہ جاننا چاہا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ؟ خوف ہر چیز پر غالب تھا، لیکن اب کی بار حلق میں سے چیخ بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کا دماغ ہزاروں سوچوں میں الجھا تھا۔ افشان نے اس کے آگے سے ہیئر برش اٹھاتے اس کے بالوں میں آہستہ چلایا۔ وہ مسلسل آگے اپنے ناخنوں کو گھور رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بال سلجھا رہا تھا اس انداز سے کہ اس کے ہاتھ اسے ٹچ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ خوفزدہ ہے، لیکن اپنے بابا سے ملنے کے لیے اس وقت وہ اس کی موجودگی بھی قبول کر رہی تھی۔ یہ اچھا تھا اس کے لیے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔
راہمیہ کی ساری حسیات اس کے ہاتھوں پر تھی کہ آیا وہ اسے چھو رہی ہیں یا نہیں، لیکن ابھی تک اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ لیکن اچانک اسے ذرا سی انگلی چھوئی تھی، اس کے چہرے کا رنگ یک دم پھیکا پڑا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ کے ناخن پر دوسرے ہاتھ کی انگلی کے ناخن کا زور بڑھایا جو سفید پڑ گیا تھا، چونکہ خون کی گردش رک گئی تھی۔ عام انسانی عمل زیادہ دیر کے لیے نہیں کر سکتا، لیکن وہ آج کر گئی تھی۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا اس نے اپنے ناخن کو چھوڑا تھا جو اب سفید ہو چکا تھا۔ راہمیہ، جسے تمہارے ماما اور بابا آپس میں میاں بیوی ہیں، ویسے اب ہم بھی ہیں۔ آپ سب کچھ مجھے بتائیں گی اب سے، مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ جو سب محسوس کرتی ہیں مجھ سے شیئر کریں۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ تو اسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان پھر سے اس کے ہاتھوں پر تھا جو اب اس کے بال باندھ رہا تھا۔ افشان بلوچ نے گہری سانس بھرتے اپنے قدم پیچھے لیے۔ شاید آج کے لیے اس کی اتنی سی موجودگی ہی کافی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ہوتے ہی وہ باہر بھاگی تھی پوری رفتار سے۔ افشان بلوچ نے ہاتھ میں پکڑا برش پوری قوت سے سامنے دروازے پر مارا تھا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ وہ آواز باہر راہمیہ نے بھی سنی تھی، جسے سنتے وہ اور تیزی سے اپنے باپ کی طرف گئی تھی جو سامنے موجود تھے۔ وہ کیا؟ اس نے فرصت سے اسے دیکھتے اس کا جواب جاننا چاہا تھا۔ وہ چھوٹا ہے مجھ سے، ایسے ہی کہہ دیا۔ لڑکے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی نظروں کے مفہوم تو سمجھ آتے ہیں نا آپ کو؟ اب کہ اس نے تیز آواز میں کہا تو وہ سہم گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ نہیں، سوری تو مجھے بولنا چاہیے کہ میں نے آپ کو بولا کہ بال باندھ دیں، جبکہ آپ کی نظر میں میری کہی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اس کے لبوں پر لگی لپسٹک اس نے انگلی رکھتے ہلکا سا اسے رب کیا تھا۔ ایانے پر حیرتوں کے پہاڑ گر رہے تھے۔ کل وہ کیسا تھا اور آج؟ اسے لگا اسد قریشی کو سمجھنے میں ساری زندگی لگ جائے گی۔ نہیں، وہ خود ہی۔ ایانے نے بھدا سا جواز پیش کرنا چاہا۔ اسد قریشی نے اس کے بالوں میں سے وہ کیچر نکالا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں یہ کر گیا تھا۔ ایانے نے آنکھیں بند کر کے یہ لمحات شدت سے محسوس کیے تھے، لیکن اگلے ہی پل اپنے بالوں میں اس کی سخت گرفت محسوس کرتے اس نے سرد آہ برتے آنکھیں کھولی۔ کہ دوبارہ کسی کے سامنے کھلے تو سزا اس سے بھی زیادہ بری ہوگی ایانے ذوالفقار، اس نے اس پر جھکتے کہا۔ ایانے نے اس کی شرٹ کا کالر تھاما، فوراً جو اس پر کافی حد تک جھک چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، اس سے پہلے وہ تیزی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کی آواز کو بند کر گیا تھا۔ اس کی شدت کو محسوس کرتے ایانے گرنے کے قریب تھی۔ اسد قریشی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا وزن خود پر ڈالا، نہیں تو وہ گر جاتی۔ وہ مسلسل اس سے دور ہونے کی تگدو میں تھی۔ وہ دور ہوا تو وہ نم آنکھیں لیے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اسد قریشی نے اسے دیکھا جس کے لپسٹک کا اب نام و نشان تک نہ تھا اس کے لبوں پر۔ آپ کو میرے سامنے صرف تیار ہونا ہے ایانے۔ کوئی اور آپ پر بری نگاہ ڈالے گا تو اسے سزا ملے گی ہی، لیکن آپ کو بھی ملے گی، یہ یاد رکھیں۔ اسے آہستگی سے چھوڑتے اس نے کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ اسد نے فوراً اس کا آنسو صاف کیا تھا۔ جس دن آپ میری شدتوں کو جان گئیں، اس دن کی آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس کے کان کی لو کو ہلکا سا اپنی انگلیوں سے دباؤ بڑھا کر درد کم کرنا چاہا۔ یہ اس کا طریقہ تھا جو مخالف سمت کو بھایا گیا تھا شاید۔ اور یہ سب نہ پہنے جو آپ کو تکلیف دے۔ اسے چھوڑتے اب وہ پیچھے ہٹا۔ ہیلز اتارو اور پاؤں گرم پانی میں دھو، پھر چادر لے کر باہر آئیں۔ ماما کا فون آیا ہے، لنچ ہم ان کے ساتھ کریں گے۔ وہ کہتا باہر نکل گیا اور ایانے کے لمحے وہیں کھڑی رہی تھی۔ سب خوبصورت لگا سا اپنے ارد گرد۔ اپنے باپ سے ملتے ہی وہ رونے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر افشان بلوچ کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ اتنا ہو گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اتنی بچی نہ تھی، لیکن اس حقیقت کو ماننے میں اسے نہ جانے کتنا وقت لگنے والا تھا۔ راہمی، میری جان کیا ہوا ہے؟ فاروق سرور نے پوچھا تو اس نے سر اٹھایا۔ مجھے گھر جانا ہے بابا۔ فاروق سرور نے پیچھے سے آتے افشان کو ایک نظر دیکھا اور پھر بولے، آ جاؤ ناشتہ کریں، آج آپ کی بابا یہیں آپ کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ اس نے ایک سہمی نگاہ افشان پر ڈالی اور اپنے باپ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ میں سائمہ بیگم نے پراٹھا اور آملیٹ رکھا تو وہ خاموشی سے کھانے لگے۔ افشان نے فریش اورنج جوس جو وہ روز پیا کرتا تھا ایک گلاس میں ڈالا اور اس کے آگے رکھا، جسے اس نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا۔ راہمیہ، آپ کو یہ بھی پینا ہے، اس نے بریڈ پر بنز لگاتے کہا۔ وہاں موجود تمام ملازم اس کے نرم رویے پر چونکے تھے۔ اتنا دھیما لہجہ اس کا کبھی نہیں رہا تھا۔ راہبیہ نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا جو اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھے، یا شاید ایسا دکھا رہے تھے۔ ہمیں نہیں پسند، اس نے اتنی آواز میں کہا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ پسند ہے یا نہیں، میں آپ کو آپشن نہیں دے رہا، آپ کو آج سے روز ہر صبح یہ پینا ہے۔
اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے کہا۔ سائمہ بیگم مسکرائی تھیں، ان کا بیٹا بدل رہا تھا۔ شاید محبت میں ڈوبا ہر شخص اپنی محبت کے لیے ایسے ہی بدل جاتا ہے۔ افشان نے گلاس اٹھاتے اس کے لبوں کے پاس کیا تو زبان سے اس نے ہونٹ تر کیے اور یہاں وہاں دیکھا۔ لاش تھی ایک، وہ سب کے سامنے ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا یا نہیں وہ اب تک ڈیسائیڈ نہیں کر پائی تھی۔ انکل، آپ ڈیوس کو آج پلیز لا دیں، راہمیہ مس کر رہی ہیں۔ اسے اس نے ایک نظر دیکھتے کہا جس نے گلاس ابھی بھی نہیں تھاما تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی، دونوں کے دل الگ انداز میں دھڑک رہے تھے، لیکن یہ محسوس دونوں نے نہیں کروایا تھا۔ ایانے نے ہاتھ آپس میں رگڑے تھے، مخالف نے بھی محسوس کیا تھا۔ کچھ لمحوں تک وہ بنا حرکت کی خاموش بیٹھی رہی، لیکن پھر اس نے گاڑی کا شیشہ کھول دیا۔ احد قریشی کو پسند نہیں آیا تھا، اس کے مطابق گاڑی کا شیشہ کھولنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ڈسٹ اندر آتی ہے بس جو اس کی طبیعت پر نفیس پر گراں گزرتی تھی۔ 5 منٹ اس نے انتظار کیا کہ شاید وہ بند کر دے۔ ایان نے شیشہ اوپر کرو، اس کے لہجے میں پہلی جیسی گرم جوشی نہیں تھی۔ ایانے نے ایک نظر اسے دیکھا لیکن اس کا دم گھٹتا تھا، ایسے وہ کیسے سمجھاتی۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے احد، اس نے آہستگی سے کہا۔ پہلی بار اس نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، شاید یہ احد قریشی کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے دی جانے والی ہمت کی وجہ سے تھا۔ اس کے منہ سے خود کا نام سنتے اسے اچھا لگا تھا۔ جس شائستگی سے اس نے پکارا تھا شاید وہ بھایا تھا اسے، اس لیے خاموش ہو گیا، لیکن ساتھ والی گاڑی کے ڈرائیور کا دھیان وقتاً فوقتاً اپنی گاڑی کی طرف دیکھ کر وہ چونکا۔ وہ کوئی ڈرائیور تھا جس کے سامنے میک کھلا تھا، پان کھاتا وہ غلیظ شخص ایانے کو نظر میں لیے ہوئے تھا۔ ایانے کو بھی اب محسوس ہو چکا تھا، اس لیے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کیا کرے، اسی لیے بکواس کر رہا تھا میں، لیکن تمہیں تو سننا نہیں ہے۔ وہ یکدم دھاڑا اور اس کی کھڑکی کے شیشے کو اوپر کیا۔ وہ سہم کر دروازے کے ساتھ لگی۔ کچھ دیر پہلے والے خوشگوار لمحات اب پھر کہیں جا سوئے تھے۔ کچھ لمحوں بعد اس نے پھر سے ہاتھ رگڑے تھے، گاڑی ٹریفک کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس کے اس بار ایسا کرنے پر اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، لیکن وہ مسلسل اب اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ احد قریشی نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں بے چینی تھی۔ واٹ ہیپن؟ کچھ نہیں، اس نے دھیمے سے کہا کہ اس کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ، لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تھے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ اسے گھٹن محسوس ہو رہی ہے؟ یہ پہلا لمحہ تھا جب ایانے کو لگا اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ آج وہ بنا کہے اس کی بات جان گیا تھا، یہی کافی تھا فی الحال اس کے لیے۔ ان کی گاڑی کا شیشہ نیچے دیکھتے سامنے والا بچہ جو گجرے بیچ رہا تھا بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ احد کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، وہ ایسا ہی تھا، جلدی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ یہی چیز ایانے کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی۔